वन मिनट योर सेल्फ। आज हम इसके छठे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका अनुमान है अपनी ज़ात और शख्सियत से मावरा कुछ और, यानी कुछ और भी है जो अपनी ज़ात और शख्सियत के अलावा है। अगले हफ्ते जब ये शख्स अपने चचा से मुलाकात के लिए इसके पास जा रहा था तो सफ़र के दौरान वो इस्तिजाब के आलम में सोच रहा था, जब से मैंने अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त और इस्लाह शुरू की है, मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश व खुर्रम और पुरसकून और मुतमईन हूँ। मुझ में अब ज़्यादा तवानाई पैदा हो चुकी है। मैं अब पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ और पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी पेशा वराना घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। मैं ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक नामालूम सी तशंगी का एहसास होता है। चचा इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो इस सूरत हाल के मुतल्लिक़ कहीं ज़्यादा बेहतर जानते थे। चचा कहने लगे, मुझे मालूम है कि तुम खुद को किस कदर खुश और मुतमईन महसूस कर रहे हो। जब मैंने पहली दफ़ा अपने साथ बेहतर रवैया और तर्ज़ अमल अपनाने का आगाज़ किया था तो मैं भी खुद को बहुत पुरसकून और खुश महसूस करता था, लेकिन तुम्हारी बात भी सच है कि तुम भी मेरी मानद नामालूम सी तशंगी का महसूस कर रहे हो। ये शख्स बहुत ही मायूस और परेशान हुआ कि चचा ने भी ये बात तस्लीम कर ली है कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर खुशी हासिल नहीं कर सका। लिहाजा इसने खुद से पूछा, क्या मैं अब इस वक्त मज़ीद कोई बेहतर कदम उठा सकता हूँ? मैं इस मायूसी और परेशानी से निजात हासिल कर लूँ? फिर इसने फ़ैसला किया कि वह अपने चचा से मज़ीद मशवरा हासिल करेगा, और चचा भी इसे अपने माजी की यादों से करेद कर वो वाक़यात सुनाने के लिए पुरजोश थे जिनके ज़रिए इसे ये मालूम हुआ कि इस मायूसी और परेशानी से उन्होंने कैसे निजात हासिल की थी। ये शख्स सोचने लगा कि इसके चचा ने इसकी आतिश शौक़ को क्यों बढ़ाया है। अब वो मज़ीद क्या सिखा सकता है या सीख सकता है। नौजवान शख्स कहने लगा, चचा जान, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक एक नामालूम तशंगी और महरूमी मौजूद है। चचा ने वजाहत करते हुए कहा कि हमारी गुज़िश्ता बातचीत के दौरान हमने अपनी ज़िंदगियों के 3 पहलुओं का जिक्र किया था, यानी मैं, तुम और हम। तुमने अब तक अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के ज़मन में तो कामयाब तरीके अपना लिए, लेकिन तुमने दूसरों की ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के ज़मन में कोई तरीका इख्तियार नहीं किया, और यही वो तशंगी है जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है। इसके चचा ने एक कागज़ उठाया जिस पर वो काफ़ी देर से कुछ लिख रहे थे। फिर उन्होंने ये कागज़ अपने भतीजे के हवाले कर दिया और कहा, इसे गौर से पढ़ो। सिर्फ़ अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह अपना पसंदीदा खाना खाने के मुतरादिफ़ है। नौजवान शख्स ने कहा, मुझे मालूम हो गया है। इसके ज़रिए आप नहायत तेज़ी के साथ बीमार हो सकते हैं और बेजारियत महसूस कर सकते हैं। चचा मुस्कुराए और कहने लगे, कौन लोग बीमार हो सकते हैं और बेजारी और उकताहट महसूस कर सकते हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं बेजारी और उकताहट महसूस कर सकता हूँ। और फिर इसे कुछ एहसास हुआ और वो कहने लगा, और मेरे अलावा मेरे अफराद खाना, दोस्त, अजीज़ और हमसाए भी बीमार हो सकते हैं और उकताहट महसूस कर सकते हैं। चचा ने पूछा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में इस मसले का हल क्या है? इस शख्स को हकीकत का फ़ौरन एहसास हो गया और कहने लगा, इस मसले का हल मेरे नज़दीक ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करूँ। जहाँ मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए सोचता और गौर व फिक्र करता हूँ, वहाँ मुझे दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए कि इनकी ज़ात शख्सियत की कैसे देखभाल और इस्लाह की जा सकती है। मेरा ये अमल ऐसा ही है जैसे मैं अपनी ज़ात और शख्सियत के बारे में ज़्यादा बेहतर रवैया और तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहा हूँ। अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त और इस्लाह के ज़रिए मैं अब खुद को ज़्यादा खुश और पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि दूसरे लोगों पर मेरे इस अमल के असरात क्या मरतब हुए। चचा ने कहा, तुम खुद ही मालूम क्यों नहीं कर लेते? इस शख्स ने पूछा, कैसे और किस तरह? चचा मुस्कुराए लेकिन खामोश रहे। इस शख्स ने फिर कहा, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बताऊं कि मेरे इस अमल के दूसरे लोगों पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। आप यकीनन अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और की इस्लाह कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ और इनसे पूछ सकता हूँ जो आपको जानते हैं, और फिर मालूम हो कि आप इन पर आपकी शख्सियत के क्या असरात मुरतब हुए हैं। जैसे ही चचा ने इस शख्स को इजाज़त दी तो इसके अंदाज़ा लगाया कि इसने अब किन लोगों के साथ बात करना है। इन कारोबारी अफराद के साथ जिन्होंने चचा के साथ काम किया
اور شاید بعد میں اس شخص کے ساتھ جو چچا کو بہتر طور پر جانتا تھا۔ یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پسندیدہ چچا کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ اسے اب اپنی ذات و شخصیت سے ماورا ہو کر سوچنا چاہیے۔ یہ تھا 1 منٹ یور سیلف کا 6واں چیپٹر۔ اب ہم اس کے 7ویں چیپٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے دوسروں کی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت۔ چچا کی کاروباری رفیقہ نے اس شخص کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہا اور کہنے لگی، تو پھر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ جب تم اپنی ذات و شخصیت کی زبردست اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتے ہو تو دوسرے لوگ کس طرح اس کے اثرات قبول کرتے ہیں؟ یہ شخص سوچ رہا تھا یقیناً یہ خاتون معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی ہے اور حیرت کی کوئی بات بھی نہیں کہ وہ اپنے شعبے کی سربراہ ہے۔ یہ خاتون کہنے لگی، تمہارے چچا نے واقعی میری بہت مدد کی، اب تمہاری مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس خاتون نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کئی سال پہلے تمہارے چچا نے مجھے اور یہاں کے دوسرے بے شمار افراد کو ایک بہت اہم سبق پڑھایا تھا۔ تمہارے چچا میرے افسر کے بھی افسر تھے اور ہمارے لیے واقعی بہت تکلیف کا باعث بنے رہے۔ یہ شخص ششدر رہ گیا، لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا اور تمہارے چچا کا رویہ بہت ہی خوشگوار اور مہذب ہو گیا۔ ان کا کام جو پہلے بہت ہی اچھا تھا، ڈرامائی طور پر بہت ہی زیادہ اور بہتر اور شاندار ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ بالآخر ہم نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا۔ تمہارے چچا نے یہ واقعہ بتانے کے بجائے ہم سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ ہم انہیں جواب دیں۔ بھتیجا ہنس پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اس خاتون کے کہنے سے کیا مراد ہے۔ خاتون نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت پر کس قدر وقت صرف کرتے ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم اپنی ذات شخصیت کی نسبت اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم سب نے تسلیم کیا کہ ہم اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کی نسبت زیادہ وقت اپنی دیگر مصروفیات میں مگن رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب وہ اپنی کاروباری امور اور اپنے افراد خانہ اور دیگر افراد کی نسبت اپنی ذات اور شخصیت پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ نوجوان شخص نے پوچھا، آپ سب حیران کیوں ہو گئے؟ یہ خاتون کہنے لگی، ہم سب اس لیے حیران ہوئے کہ تمہارے چچا کاروباری امور پر کہیں زیادہ توجہ مرکوز کر رہے تھے اور ان کا باقی افراد کے ساتھ رویہ اور طرز عمل بھی بہت اچھا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا ان کے عمل سے متضاد معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی ذات اور شخصیت پر باقی امور سے زیادہ توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی ہے، اور اب وہ اپنی ذات و شخصیت کی زیادہ بہتر طور پر دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کی یہ بات ہمارے لیے قابل توجہ تھی۔ بعد میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے محسوس کیا جس طرح انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ اور طرز عمل اپنایا، اسی طرح اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ بھی یہی رویہ اور طرز عمل اپنایا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنی تعلق داری پر غور کرنے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا کہ جب تمہارے چچا نے اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے ضمن میں بہتر اقدامات اٹھائے تو ان کی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق داری میں مزید بہتری پیدا ہو گئی۔ لہٰذا میں بھی اپنی تعلق داری کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے طور پر اعتراف کر لیا کہ میں دوسروں کے لیے تنقیدی رویہ اپناتی ہوں اور انہیں میرا یہ فعل ہرگز پسند نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کس کے ساتھ سب سے زیادہ تنقیدی رویہ اپنایا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ میں خود پر بہت زیادہ تنقید کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کا آغاز کر دوں اور پھر خود سے پوچھوں کہ اس عمل کا میں کہاں سے آغاز کروں۔ یہ دونوں مرد اور خاتون اس سوال کا جواب پہلے ہی جانتے تھے۔ خاتون کہنے لگی، پھر میں نے اپنی دن بھر کی مصروفیات میں سے ایک لمحہ توقف کر کے اپنی ذات و شخصیت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب کبھی میں اپنے متعلق تنقید کرنا شروع کرتی تو میں ایک لمحے کے لیے رک جاتی، اپنا جائزہ لیتی اور خود سے سوال پوچھتی، کیا اس شخص نے یہ فکرہ مکمل کر دیا؟ کیا اس وقت کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنی ذات و شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکتی ہوں؟ خاتون نے کہا، بالکل درست۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ امر کس قدر حیرت انگیز ہے کہ میں اپنی مصروفیات میں سے ایک لمحہ توقف کر کے اپنا جائزہ لیا اور خود سے وہ سوال پوچھا جائے جس نے میری بہت مدد کی۔ اس وقت سے میرے پیشہ ورانہ، گھریلو اور دیگر قسم کے تعلقات میں ڈرامائی بہتری واقع ہو چکی ہے۔ خاتون نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب بھی میں خود پر تنقید کرنا شروع کرتی ہوں میں ایک لمحے کے لیے توقف کرتی ہوں
اور جائزہ لیتی ہوں کہ میں اپنے ساتھ کیسا رویہ اور طرز عمل اپنا رہی ہوں۔ پھر میں اپنا رویہ تبدیل کر کے ایک ایسا بہتر رویہ اور طرز عمل اپنا لیتی ہوں جو میرے نزدیک میری تنقیدی رویے سے زیادہ اچھا تھا، یا پھر جب مجھے اپنا رویہ اور طرز عمل پسند نہ آتا تو پھر میں اپنی ذات اور شخصیت کے بجائے اپنے رویے اور طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بناتی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا رویہ میری ذات اور شخصیت کے مطابق نہیں ہے تو پھر میرے لیے اپنے اس غلط رویے سے نجات جلد ممکن ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پھر میری پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں میری کارکردگی کے معیار میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں، ابتدا میں یہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک لمحہ توقف کر کے اپنی ذات کا جائزہ لینے کی عادت اختیار کرتی۔ جب پھر آہستہ آہستہ دن بدن میں نے ہر روز اپنی مصروفیات میں سے ایک لمحہ توقف کر کے اپنی ذات کا جائزہ لینے کا عمل مستقل طور پر اپنایا تو یہ عمل میری عادت میں شامل ہو گیا۔ یہ نوجوان شخص سوچ رہا تھا کہ وہ دن میں کئی بار ایک لمحہ توقف کر کے اپنی ذات اور شخصیت کا جائزہ لیتا۔ دن میں 5 بار توقف کرنے کے ذریعے اسے 5 منٹ میسر آ جاتے۔ پھر اس نے یہ عمل زیادہ دفعہ دہرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان شخص نے پوچھا، تم نے اپنے رویے اور طرز عمل کی اصلاح کیسے کی؟ خاتون نے جواب دیا، جب میں نے اپنی ذات اور شخصیت پر تنقید کرنا بند کر دی تو پھر میں نے دوسروں کے لیے بھی تنقیدی رویہ اپنانا ترک کر دیا۔ پھر اپنے دفتری ساتھیوں کے ساتھ میرا رویہ زیادہ بہتر ہوتا گیا اور میری دفتری کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ہم نے کم از کم وقت میں حیران کن نتائج حاصل کیے۔ حیرت انگیز طور پر یہ سب کچھ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ پھر یہ الفاظ 1 منٹ کا توقف تمام دفتر میں مشہور اور دوسرے لوگوں میں اس طریقے پر عمل کرنے لگے، اور پھر شاندار نتائج تو حاصل ہونے ہی تھے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ خاتون کہنے لگی، ان دنوں ہمارے منتظم عمومی نے ہم سب کو اکٹھا بلایا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے شعبہ جات کا منافع تقریباً دگنا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اسے بتایا کہ ہم سب نے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے تو وہ ششدر رہ گیا اور کہا کہ جیسا بھی ہوا لیکن ہمارے منافع میں دگنا اضافہ ہوا۔ بعد میں ہم نے سنا کہ اس نے خود اپنے طور پر یہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ نوجوان شخص نے کہا، یہ طریقہ اس قدر مفید اور کارگر ہے کہ اسے ہر جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ خاتون نے کہا، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی خود کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہوں۔ جس قدر وقت میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح پر صرف کرتی ہوں، اس سے کہیں وقت میں دوسروں کے لیے وقف کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میری پیشہ ورانہ زندگی کو اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے جس قدر دوسرے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ چچا کی کاروباری رفیقہ نے اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وہ آپ کے نہایت ہمدرد اور سگے چچا ہیں، لیکن وہ ہمارے بھی ایک قسم کے چچا رہے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے اور سکھاتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بہتری کے لیے کیا کچھ سننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا تھا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارا کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ مزید برآں صرف یہی نہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی کر رہا ہے بلکہ ہم اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی کامیاب اور خوش ہیں۔ اس خاتون نے اپنے شاندار دفتر پر نظر دوڑائی، اپنے ہاتھ اطمینان کے انداز میں پھیلا دیے اور کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ دن بھر کی مصروفیات میں سے اپنے لیے ایک منٹ کا توقف کس قدر مفید اور کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس خاتون نے جو کچھ سیکھا تھا وہ اس پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی۔ خاتون نے مزید کہا، جب سے میں نے تمہارے چچا سے سب سے اہم سبق سیکھا ہے اس وقت سے میری پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں بہت ہی کامیاب اور پرسکون ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ لوگوں کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا اور بتایا جائے کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب اور بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کریں، اور یہ تختی ہر وقت اپنے میز پر رکھتی ہوں جو مجھے یاد دلاتی رہتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بتایا اور سکھایا جائے کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال نگہداشت کریں اور اپنے اس عمل سے اپنے لیے فائدہ حاصل کریں۔ خاتون نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، چونکہ میں اس واضح حقیقت سے بخوبی طور پر آگاہ ہو چکی ہوں، اس لیے میں نے اپنے خاوند، بچوں، حتیٰ کہ اپنے کاروباری رفقا سے کہا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور مناسب دیکھ بھال نگہداشت کریں۔ ہم میں سے جن ساتھیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنی ذات اور شخصیت میں زیادہ سے زیادہ نکھار پیدا کر رہے ہیں۔
नौजवान ने पूछा, इस ज़मन में आप क्या करती हैं? खातून ने जवाब दिया, फ़र्ज़ किया हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएं, या हमारा बदन पुरकशिश हो जाए, या हम में हिस्से मज़ाह पैदा हो जाए, तो फिर अपना ये मकसद हासिल करने के लिए हर सुबह अपना काम शुरू करने से कबल कुछ ना कुछ सरगर्मी इख्तियार करते हैं। मुमकिन है कि हम इस सुबह वर्जिश करें या विटामिन इस्तेमाल करें, हम कोई ख़ास किस्म की मसरूफियात इख्तियार करते हैं। इस अमर की कतई कोई अहमियत नहीं है कि हम अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए क्या कदम उठाते हैं, लेकिन जब हमें ये एहसास होता है कि हम अपने वजूद, ज़ात और शख्सियत की मुनासिब तकरीम और इज़्ज़त कर रहे हैं, तो ये आगाही हमारे लिए सुकून और इत्मीनान का बाइस बनती है। हमारी ज़ात और शख्सियत कम अज़ कम हमारे कारोबारी अमूर के बराबर तो है। बिलाशुबा जब हम किसी मसले से दो चार होते हैं या किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो फिर अपनी ज़ात और शख्सियत और अपने काम से बेहतर तौर पर निमटने के लिए 1 मिनट का तवक्कुफ़ करके अपना जायज़ा लेते हैं और अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनते हैं और अपनी फ़हम फ़रास्त के मुताबिक कदम उठाते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। इस तरह हैरत अंगेज़ तौर पर मुताल्लिका मसला तेज़ी के साथ हल हो जाता है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जब मैं दूसरे लोगों की इस लिहाज से मदद करती हूँ कि वो अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त ही, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। जब मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की हिफाजत और देखभाल करें तो मुझे भी इससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जब मैंने अपनी ज़ात और शख्सियत की हिफाजत और देखभाल पर मबनी वाक़े एक अच्छा और बेहतर रवैया और तर्ज़ अमल इख्तियार किया, तो फिर मेरा लाया अमल दूसरे लोगों की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त और इस्लाह के लिए बेहतरीन साबित होता है। नौजवान शख्स ने कहा, ये लाया अमल क्या है? खातून ने जवाब दिया, तुम मेरे खामद से क्यों नहीं पूछ लेते? ये था इसका 7वां बाब। अब हम इसके अगले बाब के बारे में बात करेंगे, जिसका अनवान है दूसरों की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त किस लिए और क्यों। ये अब हम अगली वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।